अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। छठी जमात के मज़मून जनरल साइंस की तीसरे सबक यानी जानदारों में तनव्वु और दर्जे बंदी, आज इस सबक में हम कुछ सवाल व जवाब करेंगे। पहला सवाल है, बताइए मैं किससे जोड़ी लगाऊं? सुतून अलिफ और सुतून बे में हमें जोड़ियाँ लगानी हैं। तो देखिए, सुतून अलिफ में अलिफ दिया है जलथलिया, बे में हम इसकी मुनासिब लफ्ज़ को तलाश करेंगे। तो आप देखिए, बे सुतून में जो तीसरा नंबर दिया है मेंढक, ये क्या है? जलथलिया है ना? क्योंकि मेंढक खुश्की और पानी दोनों जगह पर रह सकता है, इसलिए मेंढक जलथलिया है। तो हमने जलथलिया की जोड़ी मेंढक से बना ली। बे दिया है सुतून अलिफ में फ़िक्रिया। तो बेटे फ़िक्रिया किसे कहते हैं? कौन से जानदारों को कहते हैं? वो जिन्हें रीढ़ की हड्डी होती है। तो आप देखिए, सुतून बे में पहला और दूसरा यानी बंदर और सांप दोनों को रीढ़ की हड्डी होती है, तो भाई दोनों से जोड़ी बन सकती है ना फ़िक्रिया की। लेकिन आप ज़रा सुतून अलिफ में जीम पर नज़र डालिए, वहाँ जीम दिया है सफने वाले। तो सफने वाले वो सांप से जोड़ी बनाएगा, है ना? सांप को सफने होते हैं, जिसे हम कीचली कहते हैं। तो जब सफने वाले की जोड़ी हमने सांप से बना ली, तो फ़िक्रिया में हम क्या लिख देंगे? बंदर। ठीक है, आपको समझा ना कि फ़िक्रिया तो बंदर भी है, सांप भी है, और यूँ तो मेंढक भी है। लेकिन मेंढक की खुसूसियत हमने जलथलिए से लगा दी, तो फ़िक्रिया में हमने बंदर लिख दिया और सफने वाले सांप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हम में मुख्तलिफ कौन है? यहाँ पर आपको बेटा हर सवाल में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें से 3 की खुसूसियात एक जैसी होगी और चौथा अलग होगा। तो वो जो अलग है आपको वही तलाश करना है। ठीक है, तो हमें खुसूसियत पर नज़र डालनी होगी। अलिफ दिया है म्यूकर, कुकुरमुत्ता, सेवती, स्पाइरोगायरा। तो बेटा म्यूकर, कुकुरमुत्ता और स्पाइरोगायरा ये तीनों जो हैं गैर ज़हरावी नबातात हैं। ये तीनों में फूल नहीं लगते, जबकि सेवती तो ख़ुद फूल का नाम है ना? तो भाई 3 की खुसूसियत एक जैसी हुई। चौथा, सेवती जो है वो मुख्तलिफ है, तो हमने जवाब में लिखा सेवती। और आपको ब्रैकेट में कौसैन में उसकी वजह भी लिख कर दे दी गई है कि सेवती ज़हरावी नबातात है, बाकी तमाम जो दीगर हैं वो गैर ज़हरावी हैं। ठीक है। बे में आपको दिया है आम, बरगद, ताड़, चना। तो ज़रा गौर कीजिए बेटा, तो इनमें से क्या मुख्तलिफ है? तो हमने लिखा भाई ताड़। ताड़ क्यों मुख्तलिफ है? तो ताड़ के तने में शाखें नहीं होती, ताड़ के एक तने के एकदम ऊपरी सिरे पर तमाम शाखें होती है, इसके तने पर नहीं होती। जबकि आम, बरगद और चना इनके तनों में शाखें होती हैं। ठीक है, या हम इसी को दूसरे तरीक़े से भी लिख सकते हैं कि भाई इन चारों में चना मुख्तलिफ है। 2 जवाब हो सकते हैं इसके। तो हमने लिखा चना मुख्तलिफ है। तो भाई चना क्यों मुख्तलिफ है? तो चना यकसाला नबातात हैं, जबकि आम, बरगद, ताड़ ये कसीर साला नबातात हैं। ठीक है। जीम दिया है अंगूर, संतरा, लीमू, जासुंदी। गौर करें तो अंगूर, संतरा, लीमू ये तीनों क्या है बेटे? फल हैं, जबकि जासुंदी क्या है? ये फूल है। तो हमने लिख दिया कि जासुंदी मुख्तलिफ है। तो जवाब में लिखे जासुंदी, वजह है कि जासुंदी फूल है और दीगर फल हैं।
آیا سمجھ میں؟ تو خصوصیات پر نظر کرتے ہوئے ہمیں مختلف ڈھونڈنا ہے. دال دیا ہے سورج مکھی، برگد، جوار، باجرا. یہ بھی بہت آسان سا ہے کہ برگد، یہ دیکھو بہت بڑا درخت ہوتا ہے نا برگد کا، تو ہم نے لکھ دیا کہ بھئی برگد یہ مختلف ہیں. وجوہ، برگد کثیر سالہ نباتات ہیں جبکہ دیگر نہیں ہیں. سورج مکھی، جوار، باجرا یہ کثیر سالہ نہیں ہیں. ہے امرود، مولی، گاجر، چقندر. الگ کیا ہے؟ مختلف کیا ہے؟ امرود. کیوں؟ امرود پھل ہے، اور مولی، گاجر، چقندر یہ دیگر کیا ہیں؟ جڑیں ہیں. ٹھیک ہے. واؤ میں کہا ہے آپ کو ہرن، مچھلی، انسان، کرم. تو بیٹا ان میں مختلف کیا ہے؟ تو اس کے جواب بھی دو ہو سکتے ہیں کہ بھئی پہلا جو ہم لکھیں گے کہ مچھلی یہ مختلف ہے. کیوں؟ تو ہرن، انسان، کرم یہ خشکی کے جاندار ہیں جبکہ مچھلی آبی جاندار ہے. اور دوسرا مختلف جواب ہو سکتا ہے کہ بھئی اس میں سے کرم مختلف ہے. کیوں؟ تو کرم غیر فقری حیوان ہے، کیڑا ہے نا یہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. تو یہ کرم غیر فقری حیوان ہے جبکہ ہرن، مچھلی، انسان ان کو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ فقری حیوان ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف ڈھونڈنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. مختلف جز اس طریقے سے نکالتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سوال ہے ہم میں کیا فرق ہے؟ الف، زہراوی نباتات اور غیر زہراوی نباتات. بیٹے ہم نے پہلے بھی سیکھ لیے ہیں کہ جب ہمیں فرق لکھنا ہو تو ہم 2 کالم بنائیں گے. ٹھیک ہے، 2 جدول بنا لیں گے. ایک میں لکھیں گے زہراوی نباتات اور دوسرے میں لکھیں گے غیر زہراوی نباتات. ہاں. اب پہلا پوائنٹ، جن نباتات میں پھول کھلتے ہیں انہیں زہراوی نباتات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح غیر زہراوی نباتات کا پہلا پوائنٹ کیا بنے گا؟ جن نباتات میں پھول نہیں لگتے انہیں غیر زہراوی نباتات کہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ زہراوی نباتات میں کہ بھئی زہراوی نباتات میں جڑ، تنا، پتے یہ تمام اعضاء پائے جاتے ہیں. پھل بھی لگتے ہیں، پھول تو ہے ہی کیونکہ زہراوی نباتات ہیں، ہے نا. بھئی کسی میں پھل بھی لگتے ہیں تو زہراوی نباتات میں پودے کے یا نباتات کے تمام حصے پائے جاتے ہیں. پھل کسی میں لگتا ہے کسی میں نہیں. چلیے غیر زہراوی نباتات، اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہوگا تو بیٹے خیال رکھیے اس میں پھول تو لگتے ہی نہیں، تو ایک تو پوائنٹ کم ہو گیا، ایک چیز تو کم ہو گئی ہے نا. تو غیر زہراوی نباتات میں جڑ، تنا اور پتے موجود ہوں ایسا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی میں جڑ ہوتی ہے کسی میں جڑ نہیں ہوتی غیر زہراوی نباتات میں. کسی میں پتے نہیں ہوتے، خیال رکھیے گا. زہراوی نباتات کا تیسرا پوائنٹ کہ بھئی زہراوی نباتات اونچے اور جسامت میں بڑے ہوتے ہیں. غیر زہراوی نباتات، اس کا تیسرا پوائنٹ اسی سے ملتا جلتا، غیر زہراوی نباتات نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں. اور پھر آخری پوائنٹ میں ہم ان کی مثالیں دے دیں گے. زہراوی نباتات مثلاً گلاب، آم، جاسندی، میتھی وغیرہ. اور غیر زہراوی نباتات، اس کا چوتھا پوائنٹ مثلاً کائی، فرن، مشروم وغیرہ. ٹھیک ہے. آئیے دوسرے کویشچن کی طرف بڑھیں. بے ہے درخت اور جھاڑیاں، ان میں فرق بتائیں گے ہم. تو نمبر 1 وہی کالم بنا لیے. درخت کا پہلا پوائنٹ کہ درخت جسامت میں بڑے اور اونچے ہوتے ہیں. جھاڑیاں، اس کا پہلا پوائنٹ کہ درخت کی بنسبت جھاڑیوں کی جسامت چھوٹی اور اونچائی کم ہوتی ہے. نمبر 2
درخت کے تنے سخت اور مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ جھاڑیوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو جھاڑیوں کے تنے نسبتاً کم سخت اور زیادہ موٹے نہیں ہوتے۔ درخت میں تیسرا پوائنٹ، درخت میں زمین سے کچھ اونچائی پر شاخیں نکلتی ہیں، کچھ اونچائی پر۔ ہاں، درخت کو دھیان میں رکھیے، آپ آم برگد وغیرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کیجیے۔ تو جھاڑیاں، تیسرا پوائنٹ، جھاڑیوں میں زمین کے قریب ہی شاخیں نکلتی ہیں، اس میں آپ گلاب کو ذہن میں رکھیے۔ چوتھا پوائنٹ، درخت کثیر سالہ ہوتے ہیں، ہے نا، جبکہ جھاڑیاں یہ یک سالہ یا 2 سالہ ہوتی ہیں، ان کا عرصہ حیات اتنا ہی ہے۔ درخت مثالیں لکھ دیں گے 5ویں پوائنٹ میں ہم، نیم، آم، جامن، گل مہر وغیرہ۔ جھاڑیاں مثلاً جاسندی، گھانیری، گلاب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جیم ہے فقری حیوانات، غیر فقری حیوانات۔ دو جدول بنا لیے، ایک میں لکھا فقری حیوانات، دوسرے میں لکھا غیر فقری حیوانات۔ تو پہلے ان کی تعریف لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جن حیوانات میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے انہیں فقری حیوانات کہتے ہیں۔ غیر فقری حیوانات کا پہلا پوائنٹ کہ جن حیوانات میں ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی انہیں غیر فقری حیوانات کہتے ہیں۔ فقری حیوانات کا دوسرا پوائنٹ، فقری حیوانات کے دماغ بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں، ہے نا، انسان کا دماغ کتنا ترقی یافتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں، انسان فقری حیوانات کے گروہ میں شامل ہیں۔ غیر فقری حیوانات کا دوسرا پوائنٹ کہ بھئی ان کے دماغ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوتے، کیڑے مکوڑے زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوتے نا، دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کو دماغ نہیں ہوتا اتنا جتنا فقری حیوانات میں تیز ہوتا ہے، ٹھیک۔ تیسرا پوائنٹ، مثالیں لکھ لیتے ہیں، مثلاً انسان، سانپ، پرندے، مچھلیاں، مینڈک وغیرہ۔ اور غیر فقری حیوانات میں ہم مثالیں دیں گے، گھونگا، جھینگر، کیچوا، امیبا، کیڑے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو فرق لکھنا سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، چوتھا سوال ہے، صحیح ہیں یا غلط پہچانیے۔ آسان ہے نا۔ الف، گھونگا آبی حیوان ہے، جواب میں لکھیں گے ہم غلط۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو جل تھلیا ہے، وہ پانی میں اور خشکی میں دونوں جگہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے، جل تھلیا خشکی اور پانی میں رہ سکتا ہے، یہ بیان کیسا ہے؟ صحیح۔ جیم، فقری حیوانات میں دماغ بہت ترقی یافتہ ہوتا ہے، جواب صحیح۔ دال، امیبا کثیر خلوی حیوان ہے، جواب کیا لکھیں گے ہم؟ غلط، ہے نا، امیبا یک خلوی حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 سوالوں کی جوابات اچھی طرح سے اپنی بیاض میں لکھ لیجئے سمجھتے ہوئے۔ آپ کو اگر بیٹا سمجھ میں آ گیا ہے تو یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے گا، ہے نا۔ تو بیاض کو مکمل کیجئے، سمجھتے ہوئے لکھیے، ٹھیک ہے۔ 5واں سوال ہے، 2 نام لکھیے، یعنی ہر ایک کے ہمیں 2 نام بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف، زہراوی پودے، جواب میں ہم نے لکھا زہراوی پودے کون سے؟ جن میں پھول لگتے ہیں، ہے نا۔ تو نمبر 1 میتھی، نمبر 2 سدا بہار۔ بے، غیر زہراوی پودے، تو جواب میں ہم نے لکھا کائی، مشروم۔ جیم میں لکھا ہے درخت، تو درخت کی مثالیں ہم نے دے دی، برگد، املی۔ دال دیا ہے جھاڑیاں، جھاڑیوں کی ہم نے مثالیں دی، نمبر 1 گلاب، نمبر 2 جاسندی۔ ہے دیا ہے بیل، یعنی کمزور تنے والے پودے، ہے نا۔ تو اس کی جواب میں ہم نے لکھا 2 مثالیں، ایک کدو،
दूसरा अंगूर। वाओ यकसाला यानी जिनका अरसे हयात 1 साल होता है। तो जवाब में हमने लिखा जवार, सूरजमुखी। जे 2 साला। तो जवाब नंबर 1 गाजर, नंबर 2 चुकंदर। है कसीर साला। जवाब में हमने लिखा नंबर 1 आम, नंबर 2 गुलमोहर। बेटे ये जो 2 नाम लिखे हैं ये तो हमने जो बताया वो ठीक है, लेकिन आप इसके अलावा अपने तौर पर 2 नाम सही तौर पर लिख सकते हैं, कोई दूसरे भी। ये आपको मिसालें दी गई हैं, बहुत सारी मिसालें होती हैं ना, बेल की, कद्दू, अंगूर, फिर तरबूज, इसकी भी बेल होती है, मनी प्लांट की भी बेल होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको 2 सहूलत की खातिर दिया है, आप अपने तौर पर कोई और मिसालें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह बयाज में लिखिए। जो रह गया है इंशाअल्लाह ताला अगली पीरियड में हम उस पर गौर करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।